بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم۔ ناظرین، ریگزار کربلا میں شب عاشور آ چکی ہے۔ ناظرین، یہ شب تاریخ انسانی کی ایک منفرد شب ہے۔ یہ شہیدوں کی شب ہے۔ یہ ریگزار کربلا میں ایک ایسے خانوادے کی شب ہے جو خانوادہ رسول ہے۔ کربلا میں اشقیاء کے لشکر نے، ہزاروں کے لشکر نے ان نفوس قدسیہ کو گھیر رکھا ہے کہ جو نفوس قدسیہ خاندان رسالت سے تعلق رکھتے ہیں۔ وہ عفت مآب بیویاں جو اہل بیت علیہم السلام کے خانوادے کی بیویاں ہیں، وہ خانوادہ کہ جس نے اسلام کی تعلیمات دنیا تک پہنچائیں، یعنی رسالت و نبوت و امامت کی کان خاندان، معدن خاندان۔ اس شب میں، شب عاشور میں کیا کچھ ہوا، یہ شب کس طرح انسانی تقدیر کے لیے قربانیوں کی شب کے ساتھ ساتھ ہدایت کی شب بھی بن گئی، اس پر گفتگو کریں گے۔ اور اس شب میں جو واقعات گزرے، جو احوال ہے اس شب کا، وہ بیان کریں گے۔ اور امام حسین علیہ السلام اس شب میں اپنے قیام کا فلسفہ، اپنے جہاد کا فلسفہ، اپنی شہادت کا فلسفہ کیسے بیان کرتے ہیں، اس پر بھی بات ہوگی۔ ہمارے ساتھ جناب مولانا لیاقت علی اعوان صاحب موجود ہیں، ہمارے ملک کے نامور عالم دین ہیں۔ سچ ٹی وی پر آپ تشریف لاتے ہیں، معرفِ دینی کو، حقائق کو خوبصورت انداز میں بیان کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک اور شخصیت موجود ہیں، مفتی رضوان انجم صاحب۔ آپ بھی علوم دینی پر دسترس رکھتے ہیں، مروجہ علوم بھی آپ حاصل کیے ہوئے ہیں، اور آپ بھی معارف دینی کو، سیرت و تاریخ کو بڑے ایفیکٹو انداز میں ناظرین تک پہنچاتے ہیں۔ ظہیر عباس ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمارے ملک کے نامور سوز خان و منقبت خان ہیں۔ آغا صاحب، میں نے جب انٹرو کے الفاظ ادا کر رہا تھا تو جہاں اس شب کے غم کا، علم کا، قربانیاں جو تیار ہو رہی ہیں ان کا، شہیدوں کا تذکرہ کر رہا تھا، تو وہاں فوراً اس وقت میرے ذہن میں آیا کہ اس شب میں جو احوال اور واقعات گزرے ہیں ان کا تو ذکر آپ دونوں علماء کرام سے ہم سنیں گے، لیکن فلسفہ قیام امام حسین، شہادت امام حسین، قربانی خاندان زہرا سلام اللہ علیہا، اس کا خود فلسفہ، وجوہات جو امام نے اس رات بیان کی اپنے صحابہ سے، اپنے انصار سے گفتگو میں، اپنے اہل بیت سے گفتگو میں، وہی امام حسین علیہ السلام کے اقدام کو سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ آج کی شب کے واقعات بھی ہم آپ دونوں علماء سے سنیں گے اور فلسفہ بھی جانیں گے اس قربانی کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ آج شب عاشور کی مناسبت سے ہم یہاں اکٹھے ہیں، اسی پر گفتگو ہونی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ آج کی شب ہم مختصر طور پر یہ بیان کریں کہ اس شب کی ضرورت کیوں پیش آئی، بے شک بے شک۔ کربلا کی ضرورت کیوں پیش آئی، مقصد کیا تھا، ہدف کیا تھا۔ اس کے لیے تاریخ کو دیکھنا ہوگا۔ اس کے لیے سب سے پہلے خود امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کے فرامین کو، خطبات کو، ان کے کلمات مبارکہ کو پڑھنا اور سننا ہوگا، بے شک چونکہ امام سے بہتر
اپنے قیام کا مقصد اور ہدف کوئی اور بیان نہیں کر سکتا۔ کربلا ایسی چیز نہیں ہے کہ جو خیالوں سے، جو تخیل سے وجود میں آئی ہو۔ کربلا ایک حقیقت ہے۔ اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے جس نے کربلا بپا کی ہے، جس نے قیام فرمایا ہے، اسی سے پوچھا جائے مولا آپ کا ہدف کیا ہے، آپ کا مقصد کیا ہے۔ بے شک۔ مولا نے جا بجا مختلف مقامات، مختلف جگہوں پر، مدینہ چھوڑا اس وقت بھی بیان فرمایا، مکہ پہنچے اس وقت بھی بیان فرمایا، مکہ سے نکلتے وقت بھی بیان فرمایا۔ مولا کے یہ خطبات، یہ فرامین علماء نے جمع کیے ہیں، کتاب کی صورت میں لکھا ہے، مختلف مقامات پر، مختلف ملاقاتوں میں، مختلف خطوط میں اپنے مقاصد اور اہداف کو بیان فرمایا ہے۔ بالکل میں صحیح۔ صرف اشارہ کروں گا، بصرہ والوں کو خط لکھا تو اس میں کہا کہ میں تمہیں ادعوکم الی کتاب اللہ و سنت نبیہ، بے شک۔ میں تمہیں اللہ کی کتاب کی طرف بلا رہا ہوں۔ یہ جب آپ مکہ میں تھے اس وقت غالباً یہ خط آپ نے بصرہ والوں کے نام اور دیگر علاقوں کے نام بھی لکھے تھے۔ وہ سنت نبی ہی، اللہ کی کتاب کی طرف دعوت دے رہا ہوں اور آپ کے نبی کی سنت کی طرف بلا رہا ہوں۔ اور پھر محمد حنفیہ کو فرمایا کہ میرا یہاں سے نکلنے کا مقصد کیا ہے، انی لم اخرج شرا ولا بطرا ولا ظلما ولا مفسدا، میں ظلم و فساد کے لیے نہیں نکلا، میں اپنی خواہشات نفسانیہ کے لیے یہاں سے نہیں نکلا ہوں، بلکہ میرا ہدف کیا ہے، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ۔ اب دیکھیں اپنے جد کی امت کا ذکر کر رہے ہیں اور ایک امت سے تعبیر کر رہے ہیں، یعنی یہ الگ نہیں ہے، یہ متفرق نہیں ہے، یہ ایک امت ہے، اس امت میں خرابیاں ہیں، اس امت میں فساد ہے، اس امت میں مشکلات ہیں، ان کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں۔ ارید ان آمر بالمعروف وانہی عن المنکر، بے شک بے شک۔ میں امر بالمعروف چاہتا ہوں، میں برائیوں سے روکنا چاہتا ہوں، میرا ارادہ یہ ہے کہ میں سیرت مصطفیٰ پر چلوں، میرا ارادہ یہ ہے میں سیرت علی ابن ابی طالب پر چلوں۔ اور پھر ضمیروں کو جھنجھوڑ کر فرمایا اما ترون ان الحق لا یعمل بہ، کیا تم یہ دیکھ نہیں رہے کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا؟ یعنی کیوں خاموش ہو؟ جب حق پر عمل نہ ہو رہا ہو تو قیام کرنا چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے، آواز بلند کرنی چاہیے، حق کا ساتھ دینا چاہیے۔ اما ترون ان الحق لا یعمل بہ وان الباطل لا یتناہی عنہ، اور باطل سے دوری اختیار نہیں کی جا رہی، باطل کو اپنایا جا رہا ہے، حق سے دوری اختیار کی جا رہی ہے۔ تو مختلف مقامات پر امام علیہ السلام نے اپنے اہداف کو بیان فرمایا، اور خصوصاً جہاں تک آج کی شب کی بات ہے تو آج کی شب امام علیہ السلام نے اپنے خطبات میں اپنے اہداف کو بھی بیان کیا۔ آقا صاحب اگر آپ اجازت دیں، آپ نے اوورال جو امام حسین علیہ السلام کے خطبات کے ذریعے، ان کی زبان مبارک کے ذریعے اہداف بیان کیے، آپ اجازت دیں تو ہم مولانا رضوان انجم صاحب سے بھی اہداف امام حسین سے متعلق سوال کریں، اور پھر اس شب کی تفصیلات آپ کے ساتھ بھی اور انشاءاللہ مولانا صاحب کے ساتھ بھی شیئر بھی کریں گے، پوچھیں گے بھی۔ مفتی رضوان انجم صاحب، امام حسین علیہ السلام کی زبانی آپ کے قیام کے اہداف مولانا لیاقت علی عوان صاحب نے بیان کیے، آپ بھی فرمائیے گا کہ آپ کے نزدیک جو بنیادی ہدف تھا امام حسین علیہ السلام کا وہ کیا تھا، اور پھر آج کی شب جیسے گزری وہ ظاہر ہے اس ہدف کے مطابق ہی گزری، اس ہدف اور وہ جو راستہ تھا، آج کی شب اسی کا ایک بہت بڑا مائل سٹون تھا، فرمائیے گا۔ بہت شکریہ عابدی صاحب۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آج کی یہ رات بہت ہی سوز، غم اور دکھ میں ڈوبی ہوئی رات ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کی رات خود بھی رو رہی ہے۔ بے شک۔ میں یہاں یہ عرض کروں گا، امام عالی مقام علیہ السلام کے جو مقصد
جہاد تھا آپ کا، اس کے حوالے سے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 60 ہجری کے بارے میں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث بیان کی ہیں، ان میں ایک حدیث انہوں نے یہ بیان کی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کی ہلاکت قریش کے اس قبیلے کے ہاتھوں ہوگی۔ ہائے ہائے، اب وہ حاضل حی جو ہے اس پہ تمام شارحین نے اشارہ کیا ہے بنو امیہ کے ان کرداروں کی طرف۔ بالکل صحیح۔ اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ نے یہ روایت کیا کہ حضور علیہ السلام فرمایا کہ اغیلما، میری امت کی ہلاکت قریش کے چند لونڈوں، نوخیز لڑکوں کے ہاتھوں ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ 60 ہجری سے پہلے اور وہ وقت آنے سے پہلے مجھے دنیا سے اٹھا لے۔ ان کی دعا قبول ہوئی، وہ دنیا سے چلے گئے۔ صحیح۔ ان سے ایک دفعہ پوچھا گیا تھا کہ یہ ہلاکت کیسے ہوگی ان لونڈوں کے ہاتھوں، تو انہوں نے اس پر یہ جواب دیا تھا کہ یہ ان کے بارے میں حضور علیہ السلام نے پیشن گوئی فرمائی تھی کہ یہ وہ حکمران ہوں گے نوخیز عمر والے، اگر تم ان کی اطاعت کرو گے یعنی بیعت کر لو گے تو یہ تمہارے دین کو تباہ کر دیں گے، اور اگر تم ان کے سامنے کھڑے ہو جاؤ گے، سٹینڈ لو گے، ان کے مقابلے میں آ جاؤ گے، انکار کرو گے، یہ تمہیں ہلاک کر دیں گے، قتل کروا دیں گے۔ اب یہاں پہ میں عرض کروں گا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے اس دور کے حالات کو آپ مد نظر رکھیں تو یہ احادیث کی جو پیشن گوئیاں ہیں یہ بالکل فٹ آ رہی ہیں کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام مشاہدہ فرما چکے تھے کہ حالات اسلام کے خلاف بنا دیے گئے تھے، اور اس نظام اسلام کو ختم کرنے کے لیے پوری طرح پھر سے ایک تحریک اٹھائی جا رہی تھی جو حضور علیہ السلام نے ختم کر دی تھی۔ دور جاہلیہ جسے حضور ختم فرما چکے تھے اسے پھر زندہ کیا جانے لگا۔ اس کا اظہار امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے دوران سفر جو خطبات دیے اس میں ایک خطبے میں کیا بھی تھا کہ آپ نے فرمایا کہ سنت مردہ کی جا چکی ہے، قرآن مجید پہ عمل معطل کیا جا چکا ہے، حدود قرآنیہ کو معطل کیا جا رہا ہے۔ تو اس سے یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ جس نظام اسلام کو قائم کرنے کی خاطر میرے نانا نے اور میرے نانا کے اصحاب اہل بیت نے اتنی قربانیاں دی ہیں، اور حضور علیہ السلام کے 23 سال کی کاوشوں اور اس سے پہلے والی جو مکہ کی آپ کی کاوشیں ہیں اس کے نتیجے میں پوری دنیا پہ پوری زمین پہ اسلام کی روشنی پھیل گئی تھی۔ ایک دفعہ پھر سے اس کو ختم کرنے کا جو سلسلہ شروع کیا جا چکا ہے، ہم نے اس کے خلاف کھڑے ہونا ہے۔ بے شک۔ اور جو عصبیت اجاگر کی جا رہی ہے، قبائلی عصبیت، اور جو کیسر و کسرا کا طریقہ رائج کیا جا رہا ہے کہ جو آپ کی بات رشوت سے مان جائے اسے رشوت سے خرید لو، جو آپ کی بات نہیں مانتا اسے مار دیا جائے۔ عابدی صاحب دیکھیں خانوادہ رسول کے ساتھ جو ظلم ہوا وہ ساری دنیا کے سامنے، بے شک بے شک۔ کیا قصور تھا؟ یہی قصور تھا کہ ظالم کی ہاں میں ہاں نہیں ملا رہے تھے، اور پھر خانوادہ رسول کے ساتھ جو حضور علیہ السلام کے جان نثار وفادار صحابہ کھڑے ہوئے جی بے ان کو جس طرح شہید کیا گیا، لوگوں کو رشوتوں کی پیشکش کی گئی، اور اس موقع پر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے یہ کام اس لیے کیا کہ اگر میرے جیسی شخصیت بھی، اگر ہم بھی خاموش ہو کے بیٹھ گئے تو قیامت تک آنے والے مظلوموں کو، حق کی خاطر کھڑے ہونے والوں کو کوئی مثال کہاں سے ملے گی، واہ، حوصلہ واہ، کہاں سے ملے گا۔ واہ، یہ واہ، ایک بے بات شک، بھی اور عرض کروں گا عابدی بے صاحب شک بے شک۔ کہ آپ نا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے جو خطبات ہیں اس پہ بھی ایک پروگرام کریں۔ جی بالکل صحیح۔ مدینہ شریف سے لے کر مکہ شریف تک آتے ہوئے خطبات دیے آپ نے۔ جی جی بے شک۔ حج کے بغیر یہاں سے جب آپ روانہ ہوتے ہیں اور کربلا تک پہنچتے ہوئے آپ خطبات دیتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ مجھے آپ بتائیں کہ اگر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے خطبات سے یزیدیت کو خطرہ نہ ہوتا تو وہ پیچھا کیوں کرتے امام حسین کا؟ بالکل درست۔ انہیں
امام حسین کے خطبات سے بہت خطرہ تھا۔ یہ قبلہ آپ جو کہہ رہے ہیں، اس وقت مولانا لیاقت علی اعوان صاحب کے ہاتھ میں ایک کتاب ہے، خطبات فرمودات مکتوبات امام حسین علیہ السلام۔ بہت ضرورت یہ ہے۔ ایک شخصیت صادق نجمی نے جمع کی تھی ایران مدینہ کے، تا کربلا۔ جی، اور جی مدینہ سے لے کر اور کربلا تک کے خطبات۔ لیکن اس میں کمال کا بات یہ ہے کہ انہوں نے تاریخ کے تمام حوالے دیے ہیں، اور جو اہل تشیع و اہل تسنن کی احادیث کی کتب کے منابع، اس میں تاریخ تبری ہے، تاریخ الخلفاء ہے، البدایہ والنہایہ ہے، تاریخ مسعودی ہے، یعنی تمام تاریخ جو متفق ہیں ان کے حوالوں کے ساتھ وہ خطبے موجود ہیں مدینہ سے، اور پھر کربلا آخری دن شہادت سے چند لمحے پہلے بھی، تو ان پر ہم بالکل پہلے بھی پروگرام کیے اور آئندہ بھی کریں گے، اور بہت اہم خطبات اور یہاں ہیں۔ ایک بات اور بہت اچھی بات ہے، میری نظر سے کچھ اور کتب بھی گزری ہیں، جی ہوں بالکل ہیں، اور وہ شیعہ علماء کی ہیں۔ جی مثلا ایک کتاب میری نظر سے گزری کہ مقصد حسین اور فلسفہ کربلا خطبات امام کی روشنی میں، مجھے بہت اچھی لگی کتاب۔ جی جی تو میں ایک اور بات یہاں پہ عرض کرنا چاہوں گا کہ امام علی مقام نے جس طرح اپنا مقصد واضح کیا، دیکھیں عابدی صاحب، کوئی بھی شخصیت یا لیڈر جب تک اپنا مقصد اس کے سامنے واضح نہ ہو وہ خود کھڑا نہیں ہو بالکل سکتا، صحیح ہے، اور اس کے کارکن بھی اس کے ساتھ کھڑے نہیں اب ہو اس سکتے۔ پر ہم امام علی مزید مقام کا مقصد بالکل واضح تھا۔ اور ایک بات صرف آپ کی اجازت سے یہاں عرض کر کے آگے بڑھوں گا کہ دیکھیں، کچھ نواسب نے، یہ آج کی بات نہیں ہے، پرانی باتیں ہیں جو اپنی کتابوں میں انہوں نے روایت کر دی، اور نواسب آج کے انہیں حوالے کے طور پہ اس پیش پر ہم کرتے ہیں ضرور کہ وہ یہ گفتگو کریں گے، ہم کہتے ایک ہیں، وقفے پر جانا ہے، وہ یہ کہتے وقفے ہیں کے کہ جی امام علی مقام نے وہاں پہ آ کر کے یہ 3 رستے بتا دیے، 3 آپشن دے دیے کہ یا یہ کر لیں یا یہ کر لیں، ایسا کچھ بھی کوئی وہ نہیں ہے۔ تھا۔ اچھا، اس پر ہم آپ سے وعدہ رہا کہ اسی پر جو اگلا سوال ہوگا آپ سے اسی پر کریں گے، کیونکہ یہ بھی بڑی اہم بات ہے، پھر شب کے واقعات بھی ہمیں، کیونکہ ایک وقفے پر جانا ہے، لیکن وقفے سے قبل ہم چاہ رہے ہیں کہ کچھ آج کی شب کے اور آج کے غم، آج کی المناکی اور درد کے حوالے سے ایک کلام زہیر عباس سے سن لیں آپ۔ شب عاشور ڈھلتی جا رہی ہے، شب عاشور ڈھلتی جا رہی ہے، علی کی لاڈلی گھبرا رہی ہے، شب عاشور ڈھلتی جا رہی، زمین چپ ہے فلک سہما ہوا ہے۔ شب عاشور، قیامت کی شب، ایک ایسی شب جس میں خانوادہ رسول اشقیاء کی فوجوں میں، ابن زیاد کی فوجوں میں، یزید کی جانب سے بھیجی گئی وہ فوج جو قتل حسین کے در پہ ہے، اس میں خانوادہ رسول اور انصار و اصحاب گھرے ہوئے ہیں، اور یہ رات اس لیے بھی قیامت کی رات ہے کہ اس میں سب کو پتہ ہے کہ کل جب دن چڑھے گا تو یہ پورا لشکر تہہ تیغ کر دیا جائے گا۔ یہ لشکر کون سا لشکر ہے؟ اس میں خانوادہ رسول کے چشم و چراغ ہیں، اس میں رسول کے بیٹے ہیں، اس میں علی کے بیٹے بھتیجے ہیں، اور حق کا لشکر، حق کا گروہ سمٹ کر کربلا میں آ گیا ہے، اور ظلم بھی اپنی پوری ہولناکی کے ساتھ کربلا کے دشت پر موجود ہیں۔ جناب مولانا لیاقت علی اعوان صاحب اور جناب مفتی رضوان انجم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جناب مولانا، آج کی شب میں آپ دونوں حضرات نے فلسفہ قیام حسین بزبان حسین بیان کیا۔ آج کی شب امام حسین نے جو کچھ کہا اپنے اصحاب اور انصار سے، وہ تاریخ میں رقم ہو گیا۔ چشم فلک نے یا کسی بھی شب
کہ سیاہی نے وہ الفاظ، وہ عزم، وہ جذبہ نہیں دیکھا جو آج کی اس رات دیکھا گیا؟ فرمائیے گا۔ یہ دنیا کب سمجھتی تھی شب عاشور سے پہلے، ہاں ہاں، واہ، یہ دنیا کب سمجھتی تھی شب عاشور سے پہلے کہ خنجر سے بجھا دینے سے اجالا اور ہوتا ہے۔ واہ 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 واہ، شب عاشور کی بات ہو رہی ہے، 9 محرم ظہر کے وقت شمر خط لے کر آتا ہے عمر سعد کے پاس۔ ابن زیاد کا خط تھا کہ حسین کو کہو یا بیعت کرے یا جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ واہ، جناب صحیح۔ زینب کبریٰ شہید مطہری نقل کرتے ہیں کہ جناب زینب کبریٰ نے جب لشکر اعداء کا شور سنا، جنگ کے طبل کی آوازیں سنی، تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے امام حسین علیہ السلام کے پاس پہنچتی ہیں۔ کیا دیکھتی ہیں؟ امام علیہ السلام خیمے کے باہر ہیں، تلوار کے دستہ پر سر مبارک ہے۔ اس وقت کہتی ہیں بھیا یہ شور سن رہے ہو، یہ ان کمینوں کے طبل کی آوازیں سن رہے ہو، یہ خیموں کے قریب آ رہے ہیں۔ تو اس وقت مولا نے فرمایا بہن میں نے اپنے نانا کو خواب میں دیکھا ہے، نانا نے فرمایا ہے جلد ہی تم مجھ سے ملاقات کرنے یہ اس شب سے کچھ دیر پہلے کی کچھ بات دیر پہلے کی بات ہے۔ میں صرف اس لیے بیان کر رہا ہوں جی کہ جی جی یہ شب کیسے جی شب بے عاشور شک جو ہے بے بنی۔ شک بے شک۔ تو مولا حضرت عباس کو بلاتے ہیں، بھیا ارکب بنفسی، میری جان آپ پر قربان ہو، اپنے گھوڑے پر سوار ہو اور جائیں ان سے پوچھیں یہ کیا چاہتے ہیں، ان کا ارادہ کیا ہے۔ حضرت عباس باقی اصحاب اور ہاشمی جوانوں کے لشکر کے ساتھ دشمن کے لشکر کے سامنے جاتے ہیں اور مولا کا سوال پیش کرتے ہیں تم کیا چاہتے ہو؟ جواب ملتا ہے فرزند رسول نواسہ رسول سے کہو یا بیعت کرے یا جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ مولا عباس واپس آتے ہیں، امام حسین کی خدمت میں عرض کرتے ہیں مولا وہ جنگ چاہتے ہیں یا بیعت چاہتے ہیں۔ اس وقت مولا کہتے عباس ارکب، اپنے گھوڑے پر سوار ہوں، پھر جائیں اور ان سے مہلت مانگیں۔ 1 رات کی مجھے مہلت چاہیے، جو جنگ آج یعنی 9 محرم کو کرنا چاہتے ہیں وہ 9 کی بجائے 10 کو کر لیں۔ اس رات، یہ جو آج کی رات ہے شب عاشور، اس کی مہلت مانگی تھی۔ میں یہ کہوں گا یہ مہلت امام حسین علیہ السلام نے اپنے لیے نہیں مانگی تھی، یہ مہلت خواب میں سونے والے ہر شخص کو بیدار کرنے کے لیے تھی کہ آج کی رات اگرچہ اندھیری رات ہے لیکن اس رات نے قیامت تک ہر شخص کو بیدار کرنا ہے۔ لیکن وہ جو جملات، وہ جو کلمات مولا نے ارشاد فرمائے کہ مجھے یہ مہلت کیوں چاہیے، میں وہ آپ کو سنا دیتا جی ہوں۔ بے شک، فرمایا عباس جاؤ انہیں کہو کہ مجھے مہلت چاہیے، کس لیے؟ میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ انہیں کہو میں دعا مانگنا چاہتا ہوں۔ اور پھر عجیب ہے، کہا رب جانتا ہے، فَهُوَ يَعْلَمُ، وہ جانتا ہے، انی احب الصلاۃ وتلاوۃ کتابہ، مجھے نماز سے محبت ہے، مجھے اللہ کی کتاب کی تلاوت سے محبت ہے، وکثرت الدعاء، اور مجھے زیادہ دعا کرنا پسند ہے، والاستغفار، اور مجھے استغفار کرنا پسند ہے۔ حضرت عباس جاتے ہیں، لشکر کو کہتے ہیں امام حسین مہلت مانگ رہے ہیں، تو اس رات کی
مہلت ملتی ہے۔ اب پھر اس رات میں کیا ہوتا ہے، جیسے آپ نے اشارہ فرمایا، یہ رات کیسی رات ہے۔ آج بھی اس شب کو منایا جا رہا ہے، لیکن 61 ہجری کی شب عاشور کیا شب تھی، 10ویں کی رات کیا رات تھی۔ کسی خیمے سے اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہیں، کسی خیمے سے لا الہ الا اللہ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، کہیں سے تسبیح و تحلیل، کہیں سے ذکر و اوراد، کہیں سے تلاوت قرآن کی آوازیں۔ اور ایک وقت وہ آیا، مولا نے سب کو اکٹھا کیا، سب کو اکٹھا کر کے فرمایا، دیکھو رات کی تاریکی چھا چکی ہے، میں آپ لوگوں سے اپنی بیعت کو اٹھا لیتا ہوں، جو چاہنا چاہتا ہے چلا جائے۔ اب اس وقت مولا کے اصحاب نے کیا فرمایا، مولا کے جوانوں نے، ہاشمیوں نے جواب میں کیا فرمایا، اس کی ایک تفصیل ہے، آپ اجازت دیں گے تو میں سناؤں گا، لیکن ایک چیز میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مولا نے یہ رات اپنے لیے نہیں مانگی تھی، مورخین نے لکھا ہے کہ اس رات میں بھی 30 لوگوں کا اضافہ ہوا مولا کے یعنی لشکر میں۔ لشکر یزید سے امام حسین کی جانب، یعنی گویا بظاہر ذلت کی زندگی سے عزت کی موت کی خاطر 30 لوگ آئے۔ ہمارے پاس ابھی وقت ہے، 30 لوگ آئے، اور پھر مجھے اجازت دیجیے گا وہ خطبہ جو مولا نے وہ شب عاشور اگلے سوال کے جواب میں، فرمایا اگلے سوال کے جواب میں آپ سے، کیونکہ ہمارے پاس کچھ تھوڑا سا وقت وقفے سے پہلے شاید ہو، ورنہ وقفے کے بعد پھر انشاءاللہ آپ کی یہ گفتگو ہم آج کی رات کے حوالے سے جاری رکھیں گے۔ جناب مولانا رضوان انجم صاحب، ابھی جو مولانا صاحب نے امام حسین کے اپنے الفاظ بیان کیے تاریخ میں کہ ہمیں نماز سے، ہمیں تلاوت قرآن سے، ہمیں رب سے دعا سے کتنی محبت ہے، اس کے لیے ہمیں ایک رات دے دو۔ دراصل امام حسین علیہ السلام اپنا منشور بیان فرما رہے تھے، عبادت خدا جیسی امام حسین نے کی ایسی کون کرے گا، تلاوت کلام پاک جیسی حسین نے کی نوکے سنا پر بھی، سر نیزہ پر بھی، ایسی کون کرے گا۔ یہ دراصل ہمیں بھی بتا رہے تھے، خود بھی ذوق عبادت اور شوق عبادت، شوق دعا تھا۔ ایک جملہ تاریخ نے لکھا ہے، اگر وہ آج کی رات بیان نہ کریں تو اس رات کی کیفیت بیان نہیں ہوتی، اور پھر آپ جو بھی فرمائیں۔ تاریخ نویسوں نے لکھا ہے کہ خیام حسینی سے آج کی رات عبادت کی صدا ایسے بلند ہو رہی تھی جیسے شہد کی مکھیوں کی بھن بھناہٹ۔ یہ بتاتے ہیں کہ ان خیموں سے جو کل موت کے منہ میں جانے والے ہیں، یقینی طور پر وہاں عبادت ہو رہی ہے، اور اس طرح کی عبادت فرمائیے گا۔ عابدی صاحب، میں اس رات میں امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام نے جو کچھ فرمایا، جو آپ کے معمولات تھے، ان کو میں اس تناظر میں دیکھ رہا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام کی تربیت اور پرورش حضور علیہ السلام نے براہ راست فرمائی تھی، واہ، اور امام حسن المجتبی علیہ السلام کی تربیت اور پرورش بھی حضور علیہ السلام نے براہ راست فرمائی۔ حضور علیہ السلام نے وثوق کے ساتھ یہ فرما دیا تھا کہ حسین منی وانا من الحسین، حسن منی وانا من الحسن۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین کے اندر بھی میں نظر آتا ہوں، بالکل صحیح، اور میرا وجود بھی تمہیں حسین کے اندر دکھائی دیتا ہے، کوئی شک نہیں۔ تو اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ سیرت طیبہ کا مطالعہ کرنے والا طالب علم یہ جانتا ہے کہ کوئی بھی غزوہ اٹھا کے آپ پڑھیں، حضور علیہ السلام کی راتیں ان غزوات کے اندر کیسے گزری ہیں، مناجات میں، استغفار میں، دعاؤں میں، تو حضور کا ہی نواسہ ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ جھلک، وہ اثرات امام حسین کے اندر نظر نہ آئے۔ دوسری بات یہ ہے کہ رسول کریم علیہ السلام کم لشکر کے ساتھ بھی آپ نے غزوات، جتنے بھی غزوات ہوئے ان میں مسلمانوں کی تعداد کم ہی رہی ہے، بالکل درست، لیکن رسول کریم علیہ السلام بڑے اعتماد، بڑے یقین، بڑے توکل کے ساتھ آپ نے وہ راتیں گزاری غزوات کی۔ تو میں امام حسین کے پورے سفر کربلا کو دیکھتا ہوں، کسی ایک رات میں بھی
خصوصاً شب عاشور بھی مجھے امام حسین کے لفظوں میں گھبراہٹ نظر نہیں آتی، بالکل صحیح ہے، یقین ایک تھا، ذرا بھی گھبراہٹ نظر نہیں بالکل آتی، بلکہ یہاں تک کہ حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے پوچھا اسی رات کو کہ یہ جو اب وفادار ہمارے بچ گئے ہیں آپ کو یقین ہے کہ یہ ہمارے ساتھ رہیں گے؟ ہائے ہائے، بڑا معروف واقعہ ہے یہ، بالکل صحیح۔ کہیں وہ جو باقی چھوڑ گئے کوفہ میں، جنہوں نے چھوڑ دیا، جنہوں نے خط لکھ کے بلایا، وہ بھی ہم سے جو ہے نا وہ نظریں چرا رہے ہیں، وہ بھی شامل ہو چکے ہیں اس کے لشکر میں یزید کے، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو جاں نثار ہیں یہ ہمارے ساتھ رہیں گے؟ تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ اب یہ اس طرح موت سے محبت کر رہے ہیں میری محبت اور عقیدت میں جیسے بچہ ماں سے محبت کرتا ہے، یہ میرے جاں نثار اب مجھے چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ ہائے ہائے، تو عابدی صاحب بات یہ ہے کہ نہ گھبراہٹ امام حسین کے لفظوں میں ہے، نہ آپ کے خانوادے کی خواتین کے لفظوں میں گھبراہٹ ہے، نہ آپ کے بچوں میں گھبراہٹ نظر آ رہی ہے۔ اور پھر دوسری چیز یہاں میں عرض کروں گا ناظرین کی خدمت میں کہ کامیابی تو امام حسین علیہ السلام نے مدینہ شریف میں جب انکار کر کے آپ نکلے تھے وہاں سے حاصل کر لی تھی، کوئی شک نہیں۔ باقی کامیابی جو تھی وہ آپ نے حج کے موقع پہ جب خطابات کیے وہاں بھی حاصل کر لی۔ اصل کامیابی امام حسین علیہ السلام نے 10 محرم سے پہلے حاصل فرما لی تھی، اور وہ کامیابی یہی تھی کہ جو یزید کا لشکر تھا وہ نفسیاتی طریقے بھی آزما رہا تھا ان کو مرعوب کرنے کے لیے، اور امام حسین نے اس کے جواب میں اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ ان کو بتاؤ کہ حسین کو نماز سے محبت ہے، کیونکہ ان خیموں میں عیاشی چل رہی تھی، بالکل صحیح۔ اس لشکر کے اندر وہ رات جو ہے وہ اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی تھی، گانے بجانے والیاں جو ہیں بالکل ویسے ہی جیسے بدر کے موقع پر، بدر کے معرکے میں مشرکین کے لشکر میں جو کچھ ہو رہا تھا، اب اس رات کو ادھر کیا ہو رہا تھا۔ تو امام حسین بتانا چاہ رہے تھے کہ پتہ چلے کہ میں نواسہ رسول اور تم نواسہ رسول کے چاہنے والے۔ جی سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جناب مولانا لیاقت علی اعوان صاحب، جو مکالمے تاریخ نے لکھے اور وہ ہم تک تاریخ نویسوں کے ذریعے، خود اہل بیت علیہم السلام کے ذریعے ہم تک پہنچے، ان میں 2 مکالمے بہت اہم ہیں، بلکہ کئی مکالمے۔ ایک تو جو اصحاب سے آپ کی گفتگو وہ جو ایک خیمے میں تھی، اور صرف اصحاب سے نہیں، حضرت قاسم کا بھی بڑا مشہور جملہ ہے، یعنی اہل بیت کے حضرت عباس کے مشہور جملے، کچھ ان کا مختصر احوال، پھر اس کے بعد وقفے کے بعد ہم پھر جو حضرت زینب اور مخدرات عصمت سے مکالمے اس رات ہوئے وہ بھی پوچھیں گے۔ اصحاب اور اہل بیت سے اس خیمے میں جو مکالمے ہوئے جس میں چراغ بجھا دیا، لیکن ہمارے پاس وقت 3-4 منٹ ہوگا، آپ کو سمندر کو کوزے میں بند کرنا ہے۔ دیکھیے امام علیہ السلام نے یہ جو شب مانگی تھی، اس شب میں اپنے اصحاب کو بھی اکٹھا کیا، اپنے خاندان کے افراد کو بھی جمع کیا، اور ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ چونکہ آپ نے کہا وقت کم ہے تو میں جو ہے وہ خطبہ ہی پڑھوں گا، اپنی بات نہیں کروں گا۔ فرمایا اسنی علی اللہ احسن الثناء واحمدہ علی السراء والضراء، اللہم انی احمدک علی ان اکرمتنا بالنبوہ، علمتنا القرآن وفقہتنا فی الدین، وجعلت لنا اسماعا وابصارا وافئدہ ولم تجعلنا من المشرکین۔ یعنی یہ الفاظ بھی تاریخ میں موجود ہیں، اور میں یہ دیکھ رہا ہوں جو کتاب آپ کے ہاتھ میں ہے، ہر خطبے کے نیچے سند موجود ہے اور منابع تاریخ کے احادیث کے موجود ہیں۔ میں ترجمہ پڑھتا ہوں، ظاہر ہے آپ کے ناظرین کے لیے ترجمہ ہی بہتر ہے۔ فرماتے ہیں میں اللہ تعالیٰ کی بہترین تعریف و ثنا کرتا ہوں، اور آسائشوں اور سختیوں میں اسی کا شکر کرتا ہوں۔ اے اللہ، میں تیری حمد بجا لاتا ہوں کہ تو نے ہمارے گھرانے کو نبوت کے ذریعے شرف و احترام عنایت فرمایا، اور ہمیں قرآن کی تعلیم دی۔ قرآن کی تعلیم دینے والا رب ہے، الرحمن علم القرآن۔ ہمیں دین کی سمجھ بوجھ عطا کی، اور ہمیں حق کو سننے والے کان،
حق کو دیکھنے والی آنکھیں آہا، اور روشن اور نورانی قلب عطا فرمایا، واہ، اور ہمیں مشرکوں میں قرار نہیں دیا۔ اما بعد، میں نے اپنے اصحاب سے بہتر اصحاب کہیں نہیں دیکھے، نہ کسی کے اہل خانہ اور اپنے اہل بیت سے بڑھ کر با وفا اور حق شناس پائے۔ خدا آپ سب کو میری طرف سے جزائے خیر عنایت کرے۔ اور فرمایا، میں نے اپنے نانا رسول اللہ سے سنا ہے، انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ عراق میں مجھے شہید کر دیا جائے گا کربلا کے مقام پر۔ جب میں شہید کر دیا جاؤں گا تو اعلان جنگ ہوگا، لیکن خلاصہ کرتا ہوں، فرماتے ہیں میں بیعت اٹھاتا ہوں۔ رات کی تاریکی چھا چکی ہے، جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، اور میرے اہل بیت میں سے بھی ایک ایک کا ہاتھ پکڑے اور انہیں بھی ساتھ لے جائے۔ میں اکیلا اس میدان میں موجود رہوں گا نانا کی شریعت کی حفاظت کے لیے۔ اور اس وقت مورخین نے لکھا، جب مولا نے یہ فرمایا، سب سے پہلے علمدار جی آقا صاحب، وقفے کے بعد جو اہل بیت کے جوانوں نے فرمایا اور جو اصحاب نے فرمایا اس پر گفتگو کریں گے۔ ہمیں ایک وقفے پر جانا ہے۔ زہیر عباس سے کہیں گے کہ بہت کم وقت ہے ہمارے پاس، کلام کے کچھ بہترین اشعار پیش فرمائیے آج کی شب کے حوالے سے۔ اے رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی زینب، بھائی سے دم صبح تو بچھڑ جائے گی زینب۔ فیض احمد فیض نے ایک بڑا شعر آفاق شعر کہا تھا کہ ہر ایک گھڑی آج قیامت کی گھڑی تھی، یہ رات بہت آل محمد پہ کڑی تھی۔ تو یہ کڑی رات، یہ المناک رات جو آہستہ آہستہ ڈھل رہی ہے، اور اس کے آخر میں پھر شہادت کا دن، المناکی کا دن، اور ایک بہت بڑے ظلم کا دن جس پہ زمین اور آسمان خون روئے، وہ دن طلوع ہونے والا ہے۔ مولانا لیاقت علی اعوان صاحب، مفتی رضوان انجم صاحب احوال بیان فرما رہے ہیں۔ آپ نے امام حسین علیہ السلام کا خطبہ بیان کیا تھا، اس کے بعد اس خیمے میں جو اہل بیت کے جوانوں نے اور آپ کے اصحاب نے اس خطبے کے جواب میں جس جاں فروشی کا اعلان کیا، حق کو جس طرح بیان کیا، اپنی جانوں کو کس طرح امام حسین کے لیے حاضر کر دیا، وہ فرمائیے گا۔ جی، جب امام علیہ السلام نے چراغ بجھا دیے اور کہا جو جانا چاہتا ہے وہ جا سکتا ہے، تو سب سے پہلے علمدار قلب کربلا حضرت عباس کھڑے ہوتے ہیں، فرماتے ہیں لا اران اللہ ذالک ابدا، اللہ ہمیں یہ دن نہ دکھائے ہم فرزند رسول کو تنہا چھوڑ کر چلے جائیں۔ پھر اولاد عقیل سے خطاب کیا، آپ کی قربانی ہو چکی ہے، مسلم نے شہادت دے دی ہے، آپ میں سے جو جانا چاہتا ہے چلا جائے۔ وہاں سے بھی جواب آیا، ہم آپ کو اکیلا چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ زہیر ابن قین کھڑے ہوتے ہیں، مولا کے اصحاب میں سے ہر ایک نے کھڑے ہو کر کہا، ایک نے کہا اگر مجھے مار دیا جائے پھر زندہ کیا جائے 70 دفعہ بھی ہمیں آپ پر قربان ہونا پڑے تو ہم تیار ہیں۔ ایک نے کہا ہمیں مارا جائے پھر ہمیں جلا دیا جائے اور پھر ہمیں خاک میں تبدیل کرنے کے بعد پھر زندہ کیا جائے، 1000 مرتبہ بھی ایسا ہو پھر بھی ہم آپ کو چھوڑ نہیں سکتے۔ اور درد بھرا جملہ ہے حضرت قاسم ابن حسن کا، امام حسن کے فرزند حضرت قاسم پوچھتے ہیں چچا جان، آیا جو آپ بتا رہے ہیں سب نے شہید ہو جانا ہے، کیا میرا نام بھی شہداء کی لسٹ میں ہے، فہرست میں ہے؟ مولا فرماتے ہیں
قاسم بیٹا پہلے مجھے یہ بتاؤ کیف عندکم موت، موت تمہارے ہاں کیسی ہے؟ فرمایا احلی من العسل۔ اب دیکھیے آج کی شب میں سمجھتا ہوں کسی کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، دو چیزیں تصور میں لے آئیے، ایک مقام اہل بیت اور عظمت اہل بیت کو ذہن میں لے کر آئیں، اور پھر کربلا کے میدان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو ذہن میں لے کر آئے۔ جن کے ذہنوں میں عظمت اہل بیت ہوگی اور وہاں پر آنے والی مصیبتیں ہوگی تو وہ یہ سوچ کر بھی روئے گا۔ فرمایا چچا جان مجھے شہد سے بھی میٹھی لگتی ہے موت۔ اس وقت فرمایا ہاں بیٹا آپ نے بھی کل شہید ہو جانا ہے، بلکہ آپ نے کیا کل تو علی اصغر نے بھی شہید ہو جانا ہے۔ اس وقت حضرت قاسم پوچھتے ہیں چچا علی اصغر کیسے شہید ہوں گے؟ کیا دشمن خیموں میں آ جائیں گے؟ اس وقت مولا نے فرمایا نہیں قاسم میں اصغر کو خود لے کر جاؤں گا، کل دشمن سے پانی مانگوں گا اور پانی کے بدلے اصغر کو شہید کر دیا جائے گا۔ تو آج کی رات ایسی رات ہے کہ انسان اہل بیت علیہم السلام کی مصیبتوں کو یاد کر کے خود بھی رو سکتا ہے، ان کی مظلومیت کو یاد کرنے کی رات ہے۔ آئیے اپنے آپ کو کربلا لے چلیے، کربلا والوں کے ساتھ آج کی رات گزاریے، ان کی مصیبتوں کو یاد کر کے گزاریے۔ اگر مجلس میں گئے ہیں تو وہاں سنیے اور گریہ کیجئے، اگر نہیں جا سکے گھر میں بیٹھے ہیں، گھر میں موجود ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ جائیے اور کربلا والوں کا تذکرہ کیجئے۔ کیوں؟ کربلا میں نواس رسول آیا ہے جس کی محبت کا حکم قرآن کریم نے دیا ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ وہ حسین ابن علی جس کی طہارت کی گواہی قرآن کریم نے دی ہے، إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ وہ حسین ابن علی پیغمبر اکرم نے سب اصحاب کے مجمع میں فرمایا تھا کہ میں حسن و حسین سے محبت کرتا ہوں، بار الہا تو بھی انہی سے محبت کر، اور فرمایا تھا میں ان سے بھی محبت کرتا ہوں جو حسین ابن علی سے محبت کرتے ہیں۔ اگر رب کی رضا چاہتے ہیں، اگر عاشقان مصطفیٰ ہیں، مصطفیٰ کو خوش کرنا چاہتے ہیں، آئیے اپنی محبت کا، اپنے عشق کا، اپنی ارادت کا حسین ابن علی سے اظہار کریں۔ بے شک بے شک بے شک۔ جناب مفتی رضوان انجم صاحب وہ کہتے ہیں کہ بہت سے لشکر ہیں جو میدان میں کودتے ہیں تو کشتیاں جلا دیتے ہیں تاکہ کوئی جانے نہ پائے، بہت سے سپہ سالار ہیں جو بڑی فائری قسم کی تقاریر کر کے لشکر اکٹھے کرتے ہیں، لیکن یہ عجیب لشکر حق ہے کہ کہتا ہے جس نے جانا ہے چلا جائے۔ عجیب سپہ سالار ہے، اور پھر لوگوں کو شرمندگی سے بچانے کے لیے چراغ بھی بجھا دیتے ہیں، پھر بیعت بھی اٹھا لیتے ہیں، اور پھر یہ کیونکہ امام حق ہیں ان کو اللہ نے تکوینی اختیار دیے ہیں، یہ ہر ایک کو، کیونکہ انہوں نے اب تک امام حسین کا مصائب میں ساتھ دیا، ہر ایک کو اس کا جنت میں مقام بھی دکھا دیتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں جو جانا چاہتا ہے چلا جائے۔ اس کے جواب میں وہ جواب آتے ہیں جو بھی مولانا صاحب نے کہے۔ حضرت عباس نے کہا کہ مولا آپ کا در چھوڑ کے کہاں جائیں گے، قیامت کے روز حضرت زہرا کو کیا جواب دیں گے؟ اور اسی طرح کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پھر اپنے سے بہتر در بتا دیجئے ہم وہاں چلے جاتے ہیں۔ عجیب قیامت کی رات بھی ہے اور عجیب حیرت کی رات بھی ہے، فرمائیے گا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ رات تو قیامت خیز رات ہے، لیکن امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کا اس رات میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جو والہانہ محبت کا عبادت کے ذریعے اظہار ہے، اس کی وجہ سے نا امام عالی مقام کے لہجے، ان کی شخصیت، ان کے افکار میں تاثیر اتنی زیادہ تھی
کہ آپ جس وقت کسی کو فرما رہے ہیں کہ میں چراغ گل کر دیتا ہوں تاکہ شرمندگی تمہیں نہ ہو، تو میں چہرہ بھی تمہارا نظر نہ آئے، جو جائے مجھے اس کا چہرہ بھی نظر نہ آئے کہ کل کو تم یہ پریشان ہو کہ میں اس کے بارے میں کیا سوچوں گا، یا اس کے جانے سے مجھے اذیت ہوگی تو وہ چہرہ بھی مجھے نظر نہ آئے، میں تمہیں شرمندگی سے بھی بچا لیتا ہوں، چلے جاؤ۔ تو یہ ایک تو یہاں یہ ظاہر ہوتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے اس لہجے میں، لفظوں میں تاثیر اتنی زیادہ تھی، اور پھر آپ کا اپنے مقصد کے ساتھ جو ایک لگن اور آپ کا یکسو ہونا اپنے مقصد کے معاملے میں اتنا زیادہ ہو چکا تھا کہ آپ کے ساتھ رہنے والے وہ لوگ جانتے تھے کہ ہم جس شخصیت کے پیچھے چل رہے ہیں وہ حق پہ ہے، اور وہ ہمیں راہ حق کے اوپر ہی چلا رہے ہیں۔ دیکھیں عابدی صاحب، آج بھی اگر آپ کسی اپنے لیڈر کے بارے میں شک میں مبتلا ہو جائیں کہ نامعلوم یہ اس کے فیصلے ٹھیک ہیں یا غلط ہیں، تو آپ جو چلنے والے ہیں پیچھے فالوورز، آپ کی جو ایک ڈیووشن ہے اس میں کمی آ جاتی ہے، آپ کے اس کے پیچھے چلنے میں بھی شکوک و شبہات کی وجہ سے وفا میں کمی آ جاتی ہے۔ وفاداروں کے یہ جملے جو آغا صاحب نے بیان کیے یہ ظاہر کرتے ہیں کہ وفاداروں کو یقین تھا، یقین کامل تھا کہ یہ شخصیت یہ ہمیں جنت کے راستے پہ چلا رہی ہے، یہ حق کے راستے پہ چلا رہے ہیں، ان کی مخالفت یا انہیں چھوڑ کے جانا جو ہے باعث خسران ہوگا، باعث نقصان ہوگا، باعث ہلاکت ہوگا۔ دوسرا میں یہاں پہ ایک اور بات عرض کروں گا عبدی صاحب، ایک بندے کو جب پتہ ہو کہ اس نے کل صبح دنیا سے چلے جانا ہے، جنگ کے علاوہ بھی پتہ چل جائے، آپ کو ڈاکٹر اگر کہہ دے کہ آپ کے پاس صرف 12 گھنٹے رہ گئے، 12 گھنٹے ہی آپ دنیا میں رہیں گے، تو آپ کو میں ایسی کئی مثالیں دے سکتا ہوں کہ جب لوگوں کو یہ بتا دیا جائے کہ آپ 2 دن کے مہمان ہیں، 4 دن کے مہمان ہیں، موت آپ کا پیچھا کر رہی ہے، تو جناب والا جسم کی چربی پگھل جاتی ہے، غم سے رنگ پیلے پڑ جاتے ہیں، موت آنے سے پہلے بندہ آدھا تو موت کی وادی میں جا چکا ہوتا ہے۔ لیکن اس لشکر اسلام کو آپ دیکھیں، امام حسین علیہ السلام کی ذات کو آپ دیکھیں، یقین کامل تھا، حضور نے بتا دیا تھا خواب میں آ کے کہ بیٹا یہ آپ کے قتل کے درپے ہو چکے ہیں، اور آپ کے والدین اور میں، آپ کے بابا، آپ کی ماں اور میں آپ کے انتظار میں ہیں، کل آپ نے ہم سے آ کے ملنا ہے۔ تو بتا دیا گیا، صادق و مصدوق حضور علیہ السلام کی ذات جب بتا رہی ہے تو اس میں کوئی شک نہیں رہ گیا تھا۔ اصحاب و انصار کو امام حسین نے بتا دیا، لیکن اتنا سب کچھ یقین ہونے کے بعد کہ کل دنیا سے جانا ہے، میں نے تو یہاں تک بھی پڑھا کہ امام حسین نے تو اسی رات کو خیمے سے باہر نکل کے جب دورہ کیا تھا خیموں کا اور زمین کا، تو آپ نے حضور کی سنت پوری کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ مجھے پتہ ہے کل کہاں کس نے گرنا ہے۔ اور ایک روایت یہ بھی پڑھی کہ اسی رات کو حضور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے اپنی والدہ ماجدہ سیدہ خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو اسی زمین پر جہاں ان کے شہزادوں نے گرنا تھا وہ جھاڑو دیتے ہوئے دیکھا کہ میرے بچوں نے یہاں گرنا ہے۔ تو آپ یہ بتائیں اس کے باوجود امام حسین لڑکھڑائے نہیں ہیں، آپ کے جانثار کہہ رہے ہیں ہم آخری سانس تک آپ کے ساتھ رہیں گے۔ تو یہ باتیں ہمیں یہ بتا رہی ہیں کہ امام حسین اور ان کے چاہنے والے الحمدللہ شجاعت اور بہادری کی تصویر تھے اور تصویر ہیں۔ اور جو بات میں کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ جس وقت بندے کا اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق ٹھیک ہو وہ مشکل سے مشکل حالات میں بھی کبھی گھبراتا نہیں ہے۔ اس میں کیا شک ہے، جیسے آپ نے تھوڑی دیر پہلے جملہ بولا کہ امام حسین جیسی عبادت تو کوئی کر نہیں سکتا، تو امام حسین جیسا اللہ کے ساتھ تعلق رکھنا بھی یہ مشکل ہے۔ ہم ان کی خیرات لیتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح ان کی نظر ہم پہ ہوئی تھوڑا ہمارا تعلق بن گیا، لیکن ویسا تعلق جو حسین کا اللہ کی ذات کے ساتھ، آپ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام، ان کو اللہ کا حکم ابراہیم علیہ السلام پہنچاتے ہیں کہ مجھے حکم ہو گیا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر دوں۔ ان کے اندر کتنا اطمینان ہے کہ آپ کو جو حکم ہے آپ کریں، میں آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ تو اب آپ مجھے بتائیں ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے اندر اگر اتنا اطمینان تھا
تو یہ تو امام الانبیاء کے نواسے ہیں. تو وہ رات اطمینان سے گزاری آپ نے تاکہ یزیدیوں کو پتہ چلے کہ اہل بیت اطہار گھبرائے ہوئے نہیں ہیں. دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ لوگ گھبرائے ہوئے نہیں تھے، وہ لوگ گھبرائے ہوئے تھے سب کچھ کرنے کے باوجود. اور وہ دیکھیں اور یہ سامنے ہزاروں لاکھوں کا لشکر تھا ان 72 کے سامنے، اور وہ گھبرائے ہوئے ہیں، وہ گھبرائے ہوئے اور ہیں تاریخ خاندان میں جیسے رسول سے. قبلہ نے بھی کہا کہ رات کو تاریخ میں یہ مرقوم ہے کہ 30 لوگ، حضرت حر تو بہت معروف ہے نا جو اس دن آئے، اس رات 30 کے قریب لوگ اس لشکر سے امام حسین کی جی جانب ہاں. آئے. اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے جو آپ کہتے ہیں 30 لوگ آئے تھے، اس کی وجہ یہ تھی کہ امام حسین نے جا بجا اپنا تعارف بھی کروایا، جی اپنے اچھا مقصد کا قبلہ، تعارف کروایا. ہمارا ابھی آج رات کے بہت سے احوال باقی، لیکن آپ نے اس رات کی جو بنیادی باتیں آپ دونوں علماء کرام نے، اور آج کے رات کا علم اور غم اور قربانی کا جذبہ اور عزم دونوں آپ نے بیان کیے. ناظرین، وہ افتخار عارف کا بڑا معروف شعر ہے نا کہ وہ جو عاشورے کی شب گل ہو گیا تھا ایک چراغ، اب قیامت تک اسی کی روشنی سجدے میں ہے. تو آج کی رات سے جو روشنی ملی اب دنیا اسی سے روشن ہے. اس پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. شب عاشور کے احوال و واقعات اور فلسفہ ظہیر عباس سے کہیں گے کہ اختتام پر آج کی شب کے حوالے سے ہمیں اختتامی کلام پیش فرما دیں. کربل کی کہانی جب کوئی بھی سنائے گا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کربل کی کہانی جب کوئی بھی سنائے گا، دل والوں کی آنکھوں سے ایک دریا بہائے گا. وہ قافلہ سرور کا جس شان سے نکلا تھا